اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، ادارۃ الاویس، لاہور۔ صفحہ نمبر 39، 40، 41، 42۔ حلف الفضول میں شرکت۔ جب قریش حرب فجار سے واپس آئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مالی تجارت مکہ میں لایا، جسے عاص بن وائل سہمی نے خرید لیا مگر قیمت نہ دی۔ اس پر زبیدی نے اپنے احلاف عبد الدار، مخزوم، سہم، عدی بن کعب سے مدد مانگی، مگر ان سب نے مدد دینے سے انکار کیا۔ پھر اس نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر فریاد کی، جسے قریش کعبہ میں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم، زہرہ اور بنو اسد بن عبد العزا سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور باہم عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے اور لوٹا ہوا مال بھی واپس کروا دیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور ان سے زبیدی کا مال واپس کروایا۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس معاہدہ کے مشابہ تھا جو قدیم زمانے میں جرہم کے وقت مکہ میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حق رسانی کیا کریں گے، یعنی ایک دوسرے کو حقوق دلوایا کریں گے، اور قوی سے ضعیف کا اور مقیم سے مسافر کا حق لے کر دے دیا کریں گے۔ چونکہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے ان سب کا نام فضل تھا، جن میں سے فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول سے موسوم کیا گیا۔ اس معاہدہ قریش میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں اسے نہ توڑتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایسے معاہدہ میں حاضر ہوا کہ اگر اس سے غیر حاضری پر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں پسند نہ کرتا۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر پکارے تو میں مدد دینے کو حاضر ہوں۔ شام کا دوسرا سفر۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال کی ہوئی تو آپ کے صدق و امانت کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ایک معزز مالدار خاتون تھیں، آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں۔ جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف یعنی دوگنا دوں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات کا متکفل تھا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بصرہ میں ایک راہب نستور نام کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب میسرہ کی طرف آیا اور اسے جانتا تھا۔ کہا، اے میسرہ، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں سے قریش سے ہے۔ راہب نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، وہ کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ وہی آخر الانبیاء ہیں، کاش میں ان کو اس وقت جس وقت یہ مبعوث ہوں گے تو پاؤں۔ اور میسرہ سے کہا، ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس تشریف لائے۔ جب حضرت ختیجہ نے جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانہ پہ بیٹھی تھیں آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو 2 فرشتے آپ کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے حضرت ختیجہ سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے، اور اس راہب کے قول و وصیت کی بھی خبر دی۔ اللہ نے اس تجارت میں دگنا نفع دیا۔ حضرت ختیجہ نے جو دیکھا اور سنا اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت ختیجہ سے نکاح۔ اس وقت حضرت ختیجہ بیوہ تھیں، ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کے پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ حضرت ختیجہ نے حضور کے واپس تشریف لانے کے تقریباً 3 مہینے بعد نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، انہوں نے قبول کیا۔ پس تاریخ معین پر ابو طالب اور امیر حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان ختیجہ کے مکان پر گئے، اور ان کے چچا عمر بن اسد نے اور بعض نے کہا کہ ان کے بھائی عمر بن خویلد نے ان کا نکاح کر دیا۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد حضور نے چند شادیاں اور کیں۔ تمام ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہی مقرر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ختیجہ ہی کے بطن سے ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا حضرت ماریہ کے بطن سے، جو سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 10 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ تعمیر کعبہ۔ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو قریش نے کعبہ کو از سر نو بنایا۔ علامہ ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے جو تعمیر کی تھی اس کا طول و عرض حسب ذیل تھا۔ ارتفاع یعنی بلندی 9 گز، طول سامنے کی طرف حجر اسود سے رکن شامی کی طرف 23 گز 32 ہاتھ، عرض یعنی چوڑائی میزاب شریف کی طرف رکن شامی سے رکن غربی کی طرف 22 گز 22 ہاتھ، طول پیچھے کی طرف رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 گز، چوڑائی رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 گز۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کاندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ پتھر لاؤ، میں اسے یہاں نصب کر دوں تاکہ لوگ یہاں سے طواف شروع کیا کریں۔ حضرت اسماعیل پتھر کی تلاش میں گئے تو حضرت جبرائیل حجر اسود لے کر حاضر ہوئے۔ اس بنا میں یعنی اس عمارت میں دروازہ سطح زمین کے برابر تھا مگر چوکھٹ بازو نہ تھے، نہ کواڑ تھے نہ چھت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ و جرہم و قصی نے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی تجدید کی۔ چونکہ عمارت نشیب میں واقع تھی، وادی مکہ کے کنووں کا پانی حرم میں آ جاتا تھا۔ اس پانی کی روک کے لیے بالائی حصے پر بند بھی بندوا دیا گیا تھا مگر وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس مرتبہ ایسی زور کی رو آئی کہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں، اس لیے قریش نے پرانی عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے مضبوط و مسقف بنانے کا یعنی چھت والا بنانے کا ارادہ کیا۔ حسن اتفاق سے ایک رومی تاجر کا جہاز ساحل جدہ پر کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس میں معمار و نجار بھی تھا۔ قریش کو جو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ اور چند اور قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے چھت کے لیے جہاز کے تختے خرید لیے اور اس باقوم کو بھی ساتھ لے آیا۔
दीवारों के लिए कुरैश के हर एक कबीला ने अलग अलग पत्थर ढोने शुरू किए। मर्द दो दो मिलकर दूर से पत्थरों को कांधों पर उठाकर लाते थे। चुनाचे इस काम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के साथ शरीक थे और कोहे सफा के मुत्तसिल अजयाद से पत्थर ला रहे थे। जब सामान इमारत जमा हो गया तो अबू वहब बिन अम्र बिन आइद मखजूमी के मशवरे से कबाइल कुरैश ने तामीर के लिए बैतुल्लाह के चारों तरफ आपस में तकसीम कर ली। अबू वहब मज़कूर ने हज़रत के वालिद माजिद अब्दुल्ला का जो मामू था, उसने कुरैश से कहा कि काबे की तामीर में कस्बे हलाल की कमाई के सिवा और माल सर्फ ना किया जाए। जब इमारत हजर अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा हो गया। हर एक कबीला चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर नस्ब करेंगे। इसी कश्मकश में 4 दिन गुजर गए और तलवारों तक नौबत पहुंच गई। बनु अब्दुद्दार और बनु अदी बिन काब ने इस पर जान देने की कसम खाई और हस्बे दस्तूर इस हलफ की ताकीद के लिए एक प्याला में खून भरकर उंगलियां उसमें डुबोकर चाट लीं। 5वें दिन सब मस्जिद हराम में जमा हुए। अबू उमैया बिन मुगैरा मखजूमी ने, जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का वालिद और कुरैश में सबसे मुअम्मर था, ये राय दी कि कल सुबह जो शख्स इस मस्जिद के बाद बनी शीबा से दाखिल हो वो सालिस करार दिया जाए। सब ने इससे इत्तिफाक किया। दूसरे रोज सबसे पहले दाखिल होने वाले हमारे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। देखते ही सब पुकार उठे, ये अमीन है, हम इनसे राजी हैं। जब उन्होंने आपसे ये मामला जिक्र किया तो आपने एक चादर बिछाकर इसमें हजर अस्वद को रखा। फिर फरमाया कि हर तरफ वाले एक एक सरदार इंतखाब कर लें और वो चारों सरदार चादर के चारों कोने थाम लें और ऊपर को उठाएं। इस तरह जब वो चादर मकाम नसब के बराबर पहुंच गई तो आपने हजर अस्वद को अपने मुबारक हाथ से उठाकर दीवार में नसब फरमा दिया और वो सब खुश हो गए। कुरैश ने इस तामीर में कई तब्दीलियां की। पहले इर्तिफा 9 गज था, अब 18 गज। इमारत को पर छत बना दी गई, यानी उसे मुसक्कफ कर दिया गया। मगर सामान तामीर के लिए नफ़क़े हलाल काफ़ी ना था, इसलिए बिनाए खलील में से जानिब गर्ब का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया और उसके गिर्द छोटी चारदीवारी खींच दी गई कि जब मौका मिलेगा तो काबा के अंदर ले लेंगे। उस हिस्से को हतीम कहते हैं। बनाए खलील में काबा का दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर था, मगर कुरैश ने ज़मीन से ऊंचा कर दिया ताकि वो जिसको चाहे अंदर जाने दें और जिसको चाहे रोक दें। इस ख्याल से कुरैश ने के नए नए मुसलमान हैं, कहीं दीवार काबा के गिराने से बदजन होकर दीन इस्लाम से ना फिर जाएं।